بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد احمد ہماری دنیا ٹی وی چینل کی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم معروف صحافی رؤف کلاسرا کے کالم کا ذکر کریں گے۔ کالم کا عنوان ہے پگاڑا سے خان تک۔ یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین، کلاسرا صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں، جہانگیر ترین کے انٹرویو سے لگتا ہے انہیں احساس ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی ساکھ بنانے کے لیے انہیں استعمال کر کے انہوں نے تو خان کو وزیر اعظم بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سوچنے کو تو عمران خان صاحب بھی سوچ سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے انہیں الٹا استعمال کیا، اور وزیر اعظم بنانے تک جو انہوں نے وسائل خرچ کیے تھے وہ وزیر اعظم بنتے ہی سود سمیت وصول کر لیے ہیں۔ سیاست اس چیز کا نام ہے کون کب کس کا استعمال کر سکتا ہے، اور جو جیتا ہے وہی سکندر۔ مجھے یوسف رضا گیلانی سے لندن میں اگست 2007 میں ہونے والی ملاقات یاد آئی۔ برسوں جنرل مشرف کی قید میں رہنے کے بعد پہلی دفعہ لندن آئے ہوئے تھے۔ بینظیر بھٹو نے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس رحمان ملک کے گھر بلایا ہوا تھا۔ وہ جنرل مشرف سے خفیہ ڈیل کر رہی تھی اور نئے الیکشن کے لیے تیاریاں بھی۔ گیلانی صاحب کا فون آیا، کہاں ہیں؟ میں ان دنوں ایک پاکستانی انگریزی اخبار کے لیے لندن سے رپورٹنگ کر رہا تھا۔ میں انہیں ملا اور پھر روڈ پر ہم نے پیدل چلنا شروع کیا۔ مجھے محسوس ہوا وہ ڈپریس اور اداس ہیں۔ حیران ہوا کہ وہ رہائی پا کر لندن آئے ہیں، بینظیر بھٹو سے برسوں بعد مل رہے ہیں، انہیں خوش باش ہونا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے جنرل مشرف کی جیل بھگت لی تھی، لیکن پیپلز پارٹی چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تھے۔ حالانکہ مشرف کے قریبی مشیر طارق عزیز انہیں جیل میں ملے تھے اور مشرف کو جوائن کرنے کے بدلے پیشکش بھی کی تھی۔ گیلانی صاحب ڈٹے رہے اور جیل بھگت لی۔ اب جب وہ 8 برس بعد بینظیر بھٹو سے مل رہے تھے تو ان کا خیال تھا وہ انہیں زیادہ اہمیت دیں گی، لیکن پارٹی اجلاس میں انہیں وہ اہمیت نہ ملی جس کی وہ اپنے تئیں توقع رکھتے تھے۔ شاید بی بی کے ذہن میں تھا کہ کہیں گیلانی کا قد مزید اونچا اور وہ پارٹی میں زیادہ اہمیت اختیار نہ کر جائیں اور کل کو ان سے کنٹرول ہی نہ ہو۔ یہی رویہ بعد میں نواز شریف نے جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ روا رکھا۔ جب وہ جدہ سے واپس لوٹے تو ایسا سلوک کیا کہ جاوید ہاشمی پارٹی چھوڑ گئے۔ آصف زرداری نے تو اختیارات ملتے ہی گیلانی صاحب کو وزیر اعظم بنا کر جنرل مشرف کی جیل بھگتنے کا ازالہ کر دیا، لیکن جاوید ہاشمی کو شریفوں نے عبرت ناک مثال بنا دیا۔ خیر، ایجویئر روڈ پر چلتے ہوئے گیلانی صاحب کہنے لگے، آج بینظیر بھٹو کو اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے پیر پگاڑا یاد آ گئے۔ جب 8 برس پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ کو ملا تھا تو وہ اور تھی، آج وہ بالکل مختلف بینظیر بھٹو تھی۔ آج کے اجلاس میں دیکھا انہیں ہر بندے کا پتہ ہے کہ کب کس بندے کو کہاں استعمال کرنا ہے اور مرضی کے نتائج لینے ہیں۔ یہ جاننا سیاستدان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کب کس بندے کو اپنے سیاسی فوائد کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اگلے کو ہوا بھی نہ لگنے دے۔ اسی دوران مجھے ایجوے روڈ پر عربی کھجوروں کی ایک دکان نظر آئی۔ میں نے کہا، گیلانی صاحب ٹھہرے، عربی کھجوریں خریدنے دیں کہ مجھے بہت پسند ہیں۔ کھجوریں خرید کر باہر نکلا تو باہر شہباز شریف گزر رہے تھے۔ گیلانی صاحب اور مجھے دیکھا تو رک گئے، اچھے طریقے سے ملے۔ شہباز اور گیلانی کی ملاقات بھی 8 برس بعد ہو رہی تھی۔ بس آ گئی تو شہباز شریف اس پر بیٹھ گئے۔ میں نے بات وہیں سے جوڑی تاکہ پتہ کروں بینظیر بھٹو سے ملنے کے بعد گیلانی صاحب کو پیر پگاڑا کیوں یاد آ گئے تھے۔ انہوں نے ایک کہانی سنانا شروع کی۔ 1986 میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم تھے، نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ گیلانی اس وقت جنیجو حکومت میں ایک وزیر تھے۔ آرمی چیف جنرل ضیاء ملک کے صدر تھے۔ ایک دن گیلانی صاحب کو پیر پگاڑا نے بلایا اور کہا، برخوردار، آپ سے ایک کام ہے۔ گیلانی صاحب پیر پگاڑا کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کے ایک بیٹے کی شادی پیر پگاڑا کی پوتی سے ہوئی ہے کچھ برس پہلے۔ پیر پگاڑا نے کہا، آپ پنجاب جائیں اور نواز شریف کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، نواز شریف کو ہٹانا ہے۔ گیلانی کچھ حیران ہوئے تو پگاڑا نے کہا، جی آپ جائیں، سب کی اجازت ہے۔ ان کا اشارہ جنرل ضیاء کی طرف تھا۔ گیلانی خوشی خوشی لاہور پہنچے اور کام شروع کر دیا۔ بہت جلد یہ خبر لاہور میں پھیل گئی کہ نواز شریف سے بڑے ناراض ہو گئے ہیں۔ گیلانی نے ایک ایک ایم پی اے سے ملنا شروع کر دیا، اپنی سیٹیں اگلے سیٹ اپ میں پکی کرنے کے لیے ملتان کے پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ایک دن گیلانی صاحب کو اندازہ ہوا کہ اب ان کے پاس نمبرز پورے ہو گئے ہیں۔
جب چاہیں عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے تھے۔ انہوں نے گرو کو پیغام بھجوایا، مرشد کام ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ مرشد نے جواب دیا، بتاتے ہیں۔ اسی شام پی ٹی وی کے خبرنامہ میں خبر چلی، پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے صدر جنرل ضیاء سے پنڈی میں ملاقات کی اور جنرل ضیاء نے نواز شریف کے لیے اپنی پوری حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ سن کر گیلانی صاحب کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہو گئی جب اگلے دن اخبارات میں پیر پگاڑا کا بیان چھپا، نواز شریف کی بوری میں سوراخ تھے، ہم نے سی دیے۔ مایوس گیلانی اسلام آباد پہنچے اور مرشد کے چرنوں کو چھوا اور پوچھا، گرو یہ آپ نے کیا کیا؟ میری تو سیاسی ساکھ تباہ ہو گئی ہے۔ پگاڑا نے کہا اور بولے، آپ درست سمجھے، ہم نے تمہاری ساکھ ہی تو استعمال کی ہے نواز شریف کو اوقات میں لانے کے لیے۔ گیلانی صاحب چونکے۔ پگاڑا بولے، جنرل ضیاء کو کچھ عرصے سے یہ خبریں مل رہی تھی، نواز شریف نجی محفلوں میں کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ اپنی وجہ سے ہوں، جنرل ضیاء کا کوئی کمال نہیں۔ ہم نے سوچا ذرا بتا دیتے ہیں وہ کس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ ہیں۔ میں نے تمہارا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا، تم جوان ہو، تمہاری ساکھ اچھی ہے، تم سرائکی علاقے سے ہو اور سرائکی ایم پی ایز کو آسانی سے کھینچ سکتے تھے، اور پھر ایک گدی بھی ہے، اوپر سے میرے رشتہ دار ہو اور میں جنرل ضیاء کے قریب سمجھا جاتا ہوں، سو تم پر سب نے جلدی بھروسہ کرنا تھا، یوں ہم نے تمہیں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ گیلانی صدمے کی حالت میں مرشد کو دیکھ، گرو یہ بتا دیں ایک سیاستدان کب اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے کسی کو استعمال کرے اور اسے پتہ ہی نہ لگنے دے؟ پگاڑا بولے، 30 سال لگتے ہیں جب آپ یہ فن سیکھتے ہیں۔ گیلانی بولے، بے نظیر بھٹو کو بھی 30 برس اب ہوئے ہیں اور اب انہیں سب پتا ہے، جو کام پیر پگاڑا کے بقول سیاستدان 30 برس میں سیکھتا ہے وہ عمران خان صاحب نے 20 برس میں ہی سیکھ لیا ہے۔ جہانگیر ترین کو ٹی وی انٹرویوز میں سن کر احساس ہو رہا ہے کہ انہیں بھی خان نے استعمال کیا ہے۔ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے دن رات ایک کیا، بندے توڑ کر پارٹی میں لائے اور خزانوں کا منہ کھول دیا، جہاز اڑائے۔ اب پتہ چلا ہے کہ شوگر سکینڈل میں ایک کو قربانی دینی تھی، کلہاڑا ترین پر گرا۔ ترین حیران ہے کہ خود عمران خان کابینہ نے ایکسپورٹ اور سبسڈی کی پہلے منظوری دی اور اسے کہا جاؤ ایکسپورٹ کرو۔ عمران خان صاحب اپنے فیصلے کے خلاف تحقیقات کر کے ترین کے خلاف کارروائی کا حکم دے کر عوام اور میڈیا سے داد بھی وصول کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کو سیاست میں صرف 10 برس ہوئے ہیں اور عدالت سے خود کو نااہل بھی کرا بیٹھے ہیں، جبکہ عمران خان کو سیاست میں 22 برس ہو چکے ہیں۔ سیاست کی جو اعلیٰ ترین ڈگری لینے کے لیے پیر پگاڑا نے 30 سال رکھے تھے، وہ ڈگری عمران خان صاحب نے 8 برس پہلے لے لی ہے۔ کچھ طالب علم جینیس ہوتے ہیں اور 2-3 کلاسز کا اکٹھا امتحان دے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ترین صاحب کی بدقسمتی، وہ نالائق اور عمران خان اس کھیل میں لائق نکلے۔ پیر پگاڑا کہیں سگار سلگا کر مسکرا رہے ہوں گے کہ ایک اور ملتانی بکرا بن گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اور کلاسرا صاحب کے اس کالم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔